السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج پھر میں ایک نئی کلپ کے ساتھ حاضر خدمت ہو گیا، اور آج کی اپنی اس کلپ کے اندر میں اپنے دوستوں کو عورت کی ناقص العقلی کا ایک دلچسپ واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے اپنی ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، ایک ماہی گیر کچھ مچھلیاں لے کر ایک بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور ان مچھلیوں کو بادشاہ کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کیا۔ بادشاہ خوش ہوا، اور خوش ہونے کے بعد میں اس نے ماہی گیر کو 400 روپے انعام عطا کیا۔ جب وہ دربار سے نکل گیا تو اس بادشاہ کی عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ نے ان تھوڑی سی مچھلیوں کی خاطر 400 روپے ماہی گیر کو دے دیے، لہذا آپ ماہی گیر کو بلائیے اور اپنے 400 روپے اس سے واپس لیجیے۔ بادشاہ نے کہا کہ بیگم، مگر میں تو مچھلیاں لے کر پیسے دے چکا ہوں، اب میں اس سے کیسے پیسے واپس لے سکتا ہوں؟ تو عورت نے کہا طریقہ میں بتاتی ہوں، آپ اس ماہی گیر کو بلائیے اور اس سے یہ سوال کیجئے، یہ پوچھئے کہ تمہاری مچھلیاں نر ہیں کہ مادہ ہیں؟ اگر وہ کہے مچھلیاں نر ہیں تو آپ کہنا مجھے مادہ مچھلیوں کی ضرورت تھی، اگر وہ کہے کہ مچھلیاں مادہ تھی تو آپ کہنا مجھے نر مچھلیوں کی ضرورت تھی، لہٰذا اس طریقے سے آپ اپنے پیسے کو واپس لے سکتے ہیں۔ اس ماہی گیر کو بلایا گیا اور بادشاہ نے اس سے وہی سوال کیا جو عورت نے اس کو بتایا تھا۔ ماہی گیر بہت ہی ہوشیار تھا، اس نے کہا حضور مچھلیاں نہ نر ہے نہ مادہ ہے بلکہ مخنث ہیں۔ تو وہ بادشاہ اور خوش ہوا، اس نے 400 روپے اور انعام اس ماہی گیر کو عطا کیے۔ عورت نے جب یہ دیکھا کہ 400 روپے اور یہ ماہی گیر لے کر جا رہا ہے تو وہ اور جل بھن گئی، اور اتفاق سے ایسا ہوا کہ ماہی گیر کے ہاتھ سے 1 روپیہ گر گیا، تو فوراً اس نے اس روپے کو اٹھا کر اپنی جیب کے اندر رکھ لیا۔ تو عورت نے کہا کہ اب آپ کے پاس میں بہت اچھا موقع ہے، آپ ناراضگی دکھا کر اس سے پیسے واپس لے سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا لالچی اور حریص ہے کہ 1 روپیہ گر گیا فوراً اس نے اٹھا لیا۔ آپ اس سے کہیے یہ میرے دربار کی بے ادبی ہے، اور اس طریقے سے آپ ناراض ہو سکتے ہیں اور اس سے پیسے اپنے واپس لے سکتے ہیں۔ اس ماہی گیر کو پھر طلب کیا گیا، اور بادشاہ نے اس سے سوال کیا کہ ماہی گیر تجھے میں نے 800 روپے انعام میں دیے، لیکن 1 روپیہ گر گیا، اس کو بھی تو نے فوراً اٹھا لیا۔ ماہی گیر نے کہا حضور روپے پر آپ کا نام لکھا ہوا تھا، جو روپیہ آپ نے دیا اس روپے پر آپ کا نام کندہ تھا، آپ کا نام لکھا ہوا ہے، مجھے یہ گوارا نہیں ہوا کہ آپ کے نام کی بے ادبی ہو، اسی لیے میں نے فوراً روپے کو اٹھا کر اپنی جیب کے اندر رکھ لیا۔ بادشاہ اس جواب سے اور زیادہ خوش ہوا، اور خوش ہونے کے بعد میں اس نے 400 روپے اس کو اور انعام میں دیے، اور اس کے بعد میں اپنے شہر کے اندر اس نے یہ اعلان کروا دیا کہ کوئی شوہر یا کوئی مرد اندھا دھند اپنی عورت کی بغیر سوچے سمجھے تقلید نہ کرے، ورنہ بڑا نقصان اٹھائے گا۔ معزز سامعین و ناظرین، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت ویسے تو بڑی بڑی قابل ہوئی ہیں، ہر دور کے اندر عورتوں نے بڑی بلندیاں حاصل کی ہیں، اور بعض عورتیں ایسی ہوئی ہیں کہ انہوں نے مردوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، لیکن چونکہ کہا گیا ہے کہ عورت ناقص العقل ہوتی ہے، یعنی مرد کے مقابلے میں اس کی عقل کم ہوتی ہے، اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے عقل کے 10 حصے کیے، اور ان 10 حصوں میں سے 9 حصے مرد کو جبکہ 1 حصہ عورت کو عطا کیا۔ شاید کہ اسی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر حاکم بنایا ہے۔ قرآن مجید کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں کے اوپر حاکم ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، عورت کی کم عقلی اور ناقص العقلی کی وجہ سے بہت سارے کام سماج کے اندر ایسے ہو جاتے ہیں، ایسے بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے کہ سماج کا تانا بانا درہم برہم ہو جاتا ہے، اس سے بہت ساری خرابیاں وجود میں آتی ہیں، بڑے فتنہ اور فساد برپا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت کی ناقص العقلی اور کم عقلی کی وجہ سے
کہ وہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے، یہ کم عقلی ہی ہے کہ اس کا شوہر دن بھر محنت اور مشقت کر کے لاتا ہے، اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے، ہر طریقے سے اس کے تمام شوق کو پورا کرتا ہے، لیکن اس کی یہ ناقص العقلی ہے، یہ اس کی کم عقلی ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً طعنہ دینا شروع کر دیتی ہے، ناشکری شروع کر دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب معراج کو گیا، میں نے جنت کی سیر کی اور میں نے جہنم کے اندر بھی جھانکا، تو میں نے جہنم کے اندر سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عورتیں اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ میں ان کے معاملات اچھے نہیں ہوتے ہیں، ان کے برتاؤ پڑوسیوں کے ساتھ میں اچھے نہیں ہوتے ہیں، اس وجہ سے کہ ان کے معاملات پڑوسیوں کے ساتھ اچھے نہیں ہوتے ہیں، اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، ناشکری کرتی ہے، اس وجہ سے وہ سب سے زیادہ جہنم کا ایندھن بنے گی، اور اس لیے میں نے عورتوں کو سب سے زیادہ جہنم کے اندر دیکھا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ عورتیں ایسا نہیں کہ سب ناقص العقل ہوتی ہیں، لیکن ہاں جیسا کہ کہا گیا ہے کہ عورت یقیناً ناقص العقل ہوتی ہے، جیسا کہ اس ماہی گیر والے واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ اس کی کم عقلی اور ناقص العقلی کی وجہ سے بادشاہ کو 800 روپے مزید اس کو انعام کے طور پر دینا پڑے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ عورت کی ناقص العقلی کا واقعہ آپ کو بڑا دلچسپ لگا ہوگا، بڑا اچھا لگا ہوگا، اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں انشاءاللہ العزیز آپ اس واقعے کو اور اس ہماری ویڈیو کو، ہماری اس کلپ کو یقیناً خود بھی دیکھیں گے اور دوسرے دوستوں کے اندر بھی اس کو شیئر کریں گے۔